بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو تین شعر حاضر خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ آیت میں آپ حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ وہ فرعونی جو قوم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے، بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو
باحیات رکھتے تھے، ان سے بدفعلی کرتے تھے، اور طرح طرح کے عذاب میں قوم بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے مبتلا کر دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اور کیسے نجات عطا ہوئی اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دریا کے اندر رستوں کو بنا دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعونیوں کو اس سمندر یعنی اس دریا کے اندر غرق کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت کر گئے اور تقریباً 10 سال کا وقفہ آپ نے وہاں گزارا، اسی وقفے میں حضرت شعیب علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد آپ کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سفر میں، یعنی جب آپ مدین سے مصر کی طرف تشریف لے کر آئے، اور حالت سفر میں ہی آپ نے یہ دیکھا کہ ایک طرف آگ روشن ہے، اور اس آگ کی طرف جب آپ بڑھے تو دیکھا کہ کیا چیز ہے، اور جب اس کے قریب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب آپ نبی ہو گئے۔ جب آپ کو نبوت مل گئی، پھر جب قوم بنی اسرائیل کے اندر اور فرعونیوں کے پاس یعنی مصر کے اندر دوبارہ تشریف لے کر آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام قوم بنی اسرائیل کو سنایا اور آل فرعون کو سنایا۔ تو بہت سے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے، لیکن فرعونیوں کو آپ نے بارہا اسلام کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ یہاں تک کہ کئی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا عصا عطا کیا تھا کہ جس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصے کو استعمال کرنا چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عصے کے ذریعے سے اس مقصد کو پورا فرما دیتا تھا۔ یہاں تک کہ فرعون نے ایک میلہ لگایا، اور اس میلے کے اندر بہت سے جادوگر آئے، اور ان جادوگروں نے کیا کیا کہ اپنی اپنی لاٹھیوں کو زمین پر جب ڈالا تو وہ کیا اژدہے بن گئے، یعنی سانپ بن گئے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میلے کے اندر تشریف لے کر آئے، اور جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا عصا اس زمین پر مارا، تو ایسا وہ عظیم اژدہا بنا کہ سارے جادوگروں کے اژدہوں کو اس نے اپنے منہ کے اندر رکھ لیا، یعنی وہ سب کو نگل گیا۔ اب فرعون بھی گھبرایا کہ یہ کیا معاملہ ہے، لیکن اس کی عقل پر پٹی پڑی ہوئی تھی، عقل کا اندھا تھا، پھر بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ جب بارہا ایسا ہو چکا اور ظلم و ستم فرعونی اسرائیلیوں پر ڈھاتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اجازت ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ نے اذن عطا کیا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے آپ روانہ ہو جائیں، یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفیہ طور پر تمام قوم بنی اسرائیل کے اندر اس خبر کو شائع کر دیا، یعنی عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو
اور اس سے پہلی والی شب یعنی 9 تاریخ کا دن گزار کر کے جب شب عاشورہ آئی، 10 محرم الحرام کی رات آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام قوم بنی اسرائیل کو ایک میدان میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ اب ہم لوگوں کو یہاں سے یعنی یہ ملک چھوڑ کر یہاں سے جانا ہے۔ اب تمام لوگ چل دیے، لیکن جب چل دیے اور جس راستے پر جانا تھا وہ راستہ سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آگے آگے حضرت ہارون علیہ السلام تھے اور پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن جس راستے پر جانا تھا وہ راستہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب لوگ نے غور و فکر کیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، راستہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو قوم بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام وصال فرمانے سے پہلے یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ اے قوم بنی اسرائیل، جب تم اس ملک سے ہجرت کر کے جانا تو میرے جسم کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلے جانا۔ اب وہ اسرائیلی کہنے لگے کہ ہم نے ان کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور ہم ایسے ہی ان کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تقریباً 400 برس کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخص کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اور اس کو معجزات عطا کرتا ہے تو معجزے کا معنی اور مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ عام آدمی کی عقل میں وہ بات نہ آ سکے۔ اب تمام قوم بنی اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ یہ معلوم کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے۔ اب تمام قوم بنی اسرائیل میں اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے، کسی شخص کو یہ بات ہی معلوم نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہ مدفون ہے۔ اب ان کے درمیان سے ایک بوڑھی عورت، بہت ضعیف بوڑھی عورت اٹھی اور اس نے یہ کہا کہ مجھ کو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر انور کہاں پر ہے، لیکن اس کا پتہ بتانے کے لیے مجھ کو کچھ چاہیے ہے، یعنی میری کچھ شرط ہے۔ اب اس بوڑھی عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ بوڑھی عورت بولی کہ میں بتا دوں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھ کو کچھ چاہیے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس بات کو سن کر غور و فکر کرنے لگے، کچھ سوچنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وحی عطا فرمائی کہ اے موسیٰ، جو یہ بوڑھی عورت کہے اس کی بات کو مان لو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری شرط کیا ہے؟ آج کل کا نوجوان آدمی ہوتا اور روپیہ اور پیسے کا لالچی شخص تو کہتا کہ مجھ کو پیسہ مل جائے، مجھ کو سونا اور چاندی مل جائے، مجھ کو ذخیرہ مل جائے، لیکن قربان جائیے مسلمانوں، جب کبھی ایسا موقع ملے تو جو اصل دولت ہے، ایمان کی دولت، اس دولت کا سوال کرنا چاہیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بوڑھی عورت تم کو کیا چاہیے ہے، تو وہ بوڑھی عورت بولی اے موسیٰ، جنت کے اندر مجھ کو جو ہے وہ تمہارا پڑوس چاہیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حامی بھردی کے ٹھیک ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ دریائے نیل میں ایک ایسی جگہ ہے جس جگہ کی طرف وہ بوڑھی عورت اشارہ کرتی ہے کہ وہاں پر اب دریا بہہ رہا ہے، پانی کو روکا جائے اور اس دریا کے اندر جب سطح آ جائے، اس سطح کو کھودا جائے، اس سطح کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت موجود ہے۔ اسی چیز پر عمل کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس تابوت کے اندر آرام فرما تھے، اس تابوت کو نکالا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کے صدقے میں جو قوم بنی اسرائیل راہ نہیں پا رہی تھی، اس کے صدقے میں حضرت آدم، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں رہنمائی عطا فرمائی اور راستہ ان کے لیے ہموار ہو گیا۔ اب اس تابوت کو لے کر پوری قوم بنی اسرائیل، جس کی تعداد تقریباً شارحین کرام اور مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ لاکھوں پر، مطلب تقریباً 4 لاکھ یا 6 لاکھ کی تعداد ان کی تھی۔ اب یہ ساری قوم جو ہے وہ اسی راستے کی طرف چل دیتی ہے، اور جب وہ دریا پڑتا ہے کہ جس دریا کو عبور کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گئی تھی، تو اس دریا پہ جب یہ لوگ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس دریا پہ جب مارا تو فَانْفَجْرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دریا کے اندر 12 راستوں کو پیدا کر دیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ راستے کیسے، کہ 12 راستے بنے، اور ان 12 راستوں میں ہر راستے پر ایک دیوار تھی، اور جو دیوار تھی وہ پانی کی دیوار تھی، اور اس کی جو زمین تھی وہ خشک ہو چکی تھی سورج کی روشنی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس راستے کو طے کرو، یعنی ان راستوں میں اتر جاؤ اور دریا کو عبور کر لو۔ اب ساری قوم یہ دیکھ رہی کہ یہ دریا کا راستہ ہے، ہم کیسے اس کو عبور کریں، کیسے اس پر چلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر کے اندر غرق ہو جائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون، یہ دونوں نبی تھے، سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اس جگہ پر اتارا اور دریا کو عبور کیا۔ ان کو دیکھتے دیکھتے ساری کی ساری قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ دریا کو عبور کر کے اس یعنی ندی کی طرف سے دوسرے راستے پر، دوسرے کنارے پر پہنچ جاتی ہے۔ اب جب یہ لوگ یہاں سے واپس ہوئے اور فرعون کے جاسوسوں نے اس کو خبر کر دی کہ سارے قومی بنی اسرائیل جو ہے وہ یہاں سے کوچ کر چکے ہیں، یہاں سے گئے ہیں، اب اس نے ایک بہت بڑا لشکر، جس لشکر کی تعداد مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ کسی نے لکھا کہ 4 لاکھ تعداد تھی، کسی نے لکھا کہ 70,000 کی تعداد تھی، کسی نے لکھا کہ 70 لاکھ کی فرعون کے لشکر کی تعداد تھی۔ اب فرعون نے اپنے سارے لشکر کو اس قوم بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دیا، اور جب اس دریا کے پاس پہنچے تو قوم بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دریا کو عبور کر گئے تھے۔ اب فرعون یہ سوچ رہا کہ ان کو کیسے ہم راستہ کریں اور کیسے ان کا پیچھا کریں، تو اس نے کیا کرا، اس کے ایک جاسوس نے یہ خبر دی کہ اس دریا کے اندر نہ اترنا ورنہ تم غرق ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم اس دریا کو عبور کر جاؤ اور رب تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کو اسی دریا کے اندر غرق فرما دے گا۔ اب حضرت جبریل امی ایک گھوڑی پر سوار ہو کر اس دریا کے کنارے پہنچے، اور فرعون کا گھوڑا جو تھا اسی کے سامنے حضرت جبریل امی حاضر ہوئے۔ اب فرعون کا گھوڑا جو تھا وہ گھوڑی کو دیکھ کر بدک گیا، اور حضرت جبریل امی نے اپنی گھوڑی کو سمندر کے اندر اتار دیا۔ اب فرعون کا گھوڑا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اب جب لشکر نے دیکھا کہ فرعون خود دریا کے اندر اتر رہا ہے تو سارا کا سارا لشکر جو تھا وہ اس دریا کے اندر اتر گیا، اور اترنے کے بعد جب ان راستوں پر پہنچا اور بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے جو راستہ بن چکا تھا وہ سارا کا سارا راستہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ راستہ پھر دریا بن جاتا ہے۔ ساری کی ساری قوم اور فرعونیوں کا لشکر اسی دریا کے اندر غرق ہو گیا، اور تمام کے تمام ختم ہو گئے، مٹ گئے۔ اب جب حضرت جبریل امی اپنا گھوڑا لے کر یعنی گھوڑی لے کر جب آپ کی گھوڑی نے زمین پر قدم رکھا تو جہاں جہاں اس کا قدم پڑا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے یہ دیکھا کہ جہاں جہاں جبریل امی کی گھوڑی کا قدم پڑ رہا ہے
تو ریتیلی زمین پر وہاں سبزہ اگ رہا ہے. اس نے اس زمین یعنی اس مٹی کو کھودا اور کھودنے کے بعد اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لیا. اب اس کا معاملہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے تمام فرعونیوں کو تباہ و برباد کر دیا. اب قوم بنی اسرائیل میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے، یعنی ان کے اندر خوف تھا اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون مجھ پر پھر سے حملہ کر دے. یعنی وہ یہ نہیں مان رہے تھے کہ فرعون غرق ہو گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس جیسے کچھ اور دشمنان اسلام کی لاش جو کہ دریا کے اندر غرق ہو چکی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سطح دریا پر لا کر دے دیا. یعنی جب ان کو دفنایا گیا تو زمین نے ان کو قبول نہیں کیا، جب ان کو پانی میں ڈالا گیا تو پانی نے ان کو قبول نہیں کیا، اور آج تک دشمنان اسلام کی لاشیں جو ہیں وہ آج تک اسی طرح سے موجود ہیں. تو کیا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنا کہ انسان جو ہے چھوٹے سے گناہ اس سے ہو جائے، گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے، یہ الگ چیز ہے. لیکن معاذ اللہ رب العالمین کوئی خدائی کا دعویٰ کر دے یا معاذ اللہ یا اس کے رسول کے شان میں گستاخی کر دے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو عذاب بھی دیتا ہے اور پھر اس کو دوسرے کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بھی بنا دیتا ہے. فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت کا نشان بنا دیا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے تو ہم اس کو عذاب میں بھی مبتلا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کے لیے جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بھی بنا دیتے ہیں. تو فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت بنا دیا. اب جب یہ پوری قوم فرعون کے لشکر سے نجات پا کر دریا کو عبور کر کے چلے گئے اور اپنے راستے کو ہموار کر لیا، اور پھر جب فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی یعنی مصر شہر کے اندر پھر سے تشریف لے کر آ گئے. اور جب تشریف لے کر آ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوہ طور پر طلب فرمایا. یعنی آپ کوہ طور پر تشریف لے کر گئے اور جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے 40 راتیں آپ نے کوہ طور پر گزاری. اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالمین میں سے ہو گئے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے پھر تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ، یعنی ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی جو کتاب حق اور باطل کے درمیان تمیز کرتی ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. جب فرعونیوں سے نجات عطا ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے کر گئے اور تقریباً 30 سال کا یعنی 30 راتوں کا وعدہ اپنی قوم سے فرمایا کہ ہم 30 راتیں جو ہے وہ کوہ طور پر گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر تشریف لے کر آئیں گے. لیکن 30 راتوں سے وقفہ اور بڑھ گیا، تقریباً 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گزاری. آخر کی جو 10 راتیں بچیں تو قوم بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر وفات پا گئے ہوں، ان کا انتقال ہو گیا ہو. اب ہم کیا کریں اور کس کی عبادت کریں، کس کی پوجا کریں؟ تو سامری یہ ایک بڑا بدفریب شخص تھا قوم بنی اسرائیل کے اندر، اور اس نے کیا کیا
کہ جب قوم بنی اسرائیل فرعونیوں کو چھوڑ کر وہاں سے آئے تھے تو بہت سے سونا، جواہرات، چاندی، پیتل وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب سامری نے کیا کہا کہ میں تم کو ایک ایسی بات بتاؤں اور ایسی چیز کی ایجاد کر دوں کہ جس کی تم عبادت کرو گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو بھی تم کو اس کی اجازت دے دیتے۔ یعنی طرح طرح کی باتیں سامری نے کی، اور اس نے تمام سونے جواہرات کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد اس نے ایک بچڑے کو پیدا کیا، یعنی بچڑا بنایا، اور وہ مٹی جو حضرت جبریل امی کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے وہ لے کر آیا تھا، اس مٹی کو جب اس بچڑے کے منہ پر اس نے لگایا تو بچڑا جو تھا وہ کلام کرنے لگا، یعنی بولنے لگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب جب قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ بچڑا کلام کر رہا ہے، لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے، بول رہا ہے، تو قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ گمراہ ہو گئی وہیں پر، اور ایسی گمراہ ہوئی، یعنی وہاں پر 3 گروہ بن گئے قوم بنی اسرائیل کے۔ ایک گروہ تو وہ تھا جو سامری کی بات پر عمل کر کے اس بچڑے کی پوجا اس نے شروع کر دی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو ان کو اس بات سے منع کرتا تھا اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتا تھا، جس میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے جو منع کیا کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جو نہ منع کرتے تھے اور نہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ 3 گروہ بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں گزار کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت جیسی عظیم کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عطا فرمائی، جب آپ کوہ طور سے اتر کر اپنی قوم کے اندر پہنچے تو یہ دیکھا کہ ہماری قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، اور ایسا جلال آیا کہ توریت ایسی عظیم کتاب تھی کہ جس کی 7 جلدیں تھیں، اور ایسی جلدیں کہ اس کی ایک جلد جو تھی وہ اتنی ضخیم تھی کہ کئی اونٹوں پر سوار اس کی جلد ہوا کرتی تھی۔ ان 7 جلدوں میں سے 6 جلدیں آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئیں اور وہ ضائع ہو گئیں، صرف ایک جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں باقی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام پر آپ نے عتاب کیا کہ یہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے اور تم نے اس کو منع نہیں کیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے منع کیا لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حالت جلال میں ان لوگوں کو سمجھایا تو پھر اس ساری قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہ کیا تھا؟ جو سامری شخص تھا جس نے اس فعل کی ایجاد کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے کہا تو وہ نہیں مانا اور اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عذاب کے اندر اس کو گرفتار کیا کہ وہی مٹی جو اس کے پاس موجود تھی وہ بچڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر ڈلوا دیا، اور دریا کے اندر پہلے اس کو جلایا اور اس کی خاک کو دریا کے اندر ڈال کے بہا دیا، لیکن سامری اس دریا کے پاس پہنچا اور اس خاک سے ملا ہوا پانی اس نے اپنے چلو میں لیا اور اس کو پی لیا، اور ایسے عذاب میں وہ گرفتار ہوا کہ اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا اور اس کا پیٹ پھول گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے وہ اسی حالت میں یعنی حالت کفر میں مر گیا۔ تو کیا تھا؟ سامری کے بہکانے سے قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ بہک گئی، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تو پھر یہ قوم سمجھ گئی۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 رات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ثم اتخذتم العجل، اور پھر انہی 40 راتوں میں قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کو بنایا،
من بعدہ وانتم ظالمون، اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اپنے اوپر ظلم کر لیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اور جب ان کو اس بات کی اطلاع ہوئی اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بندوں میں بن جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ان 40 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی. اور توریت کیسی کتاب ہے؟ والفرقان، یعنی وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب تھی. لعلکم تہتدون، تاکہ یہ قوم جو ہے وہ ہدایت پا جائے. اب یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان چیزوں میں جو اہم بات ہے اور جو ہم کو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخص کو نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ کسی کے دعا کرنے سے کہ ہم دعا کریں ہم کو مل جائے تو نہیں مل سکتا، یا ہم محنت کریں کہ ہم کو مل جائے تو نہیں مل سکتا. ولایت ایسا درجہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جائے، تمام دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لے، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جائے، صرف اللہ ہی اللہ کرے. تو یہ کسبی چیز ہے کہ انسان اپنی یعنی طاقت سے اور اپنی عبادات کے ذریعے سے درجہ ولایت کو پا سکتا ہے. لیکن نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے اسی کو ہی عطا فرماتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. اب یہاں پر جو ایک بات آپ نے سنی، جو تابوت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس تابوت کے صدقے میں، اور یہاں پر ایک عقیدہ سماعت فرمائے کہ انسان جب نبوت سے سرفراز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، جیسے وہ اپنی زندگی میں بندوں کی یعنی قوم کی رہنمائی فرماتا ہے، ان کی داد رسی فرماتا ہے، ان کی فریاد کو سنتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے، بلا شبہ بالیقین اسی طریقے سے جب وہ انتقال کر جاتا ہے تو انتقال کرنے کے بعد بھی قوم کی رہنمائی فرماتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرے ہوئے 400 سال کا وقفہ گزر گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تابوت کی بدولت اور اسی کے صدقے میں قوم بنی اسرائیل کو رہنمائی عطا کی اور ان کو راستہ دکھایا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نبی اگرچہ اس دنیا سے چلا جائے، 400 سال کا وقفہ گزر جائے، لیکن پھر بھی جب ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اس وسیلے کے بدولت اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے. تو جو امام الانبیاء ہوں، جو اللہ کے آخری نبی ہوں، جو نائب پروردگار ہوں، یعنی پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، یہ عقیدہ ہم کو مل گیا کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں اس امت کی اور اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائے گا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب توریت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آگے بیان کی جائیں گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم پروردگار عالم مولا ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا عامل بنا. مولا اپنے محبوبین کی توسل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. یا اللہ ہم سب کی جملہ جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد